को कंटिन्यू करें प्लीज। I often queried that why my success मैं एक should बात करना come चाहूँगा। at someone's ये feeling, वैसे ये हो गई or why would my success mean that someone must lose? There has to be a way where we all can win, Tech team please and close. because this goes against the established thinking and psychology, therefore it needs paradigm shift. Let's come together, understand each other, and fight the common enemy. कश्मीर के हवाले से तो कोई भी बात करना चाहे कश्मीर के हवाले से जी इसको ये करें प्ले करें बनानी प्ले करें वीडियो को अपनी। I often queried that why my success should come at someone's feeling, or why would my success mean that someone must lose? There has to be a way where we all can win, and because this goes against the established thinking and psychology, therefore it needs paradigm shift. Let's come together, understand each other, and fight the common enemy.
صغیر بھائی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اے جے کیسے صغیر بھائی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے جی، بہت شکریہ جی۔ اب صرف اس کے ہم کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا نوید صاحب کو کہ وہ 2 منٹ کے کنکلوڈنگ ریمارک دے دیں تاکہ پھر ہم نیکسٹ پہ جا سکیں۔ اوور ٹو نوید ظفر صاحب۔ کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا نوید ظفر صاحب کو کہ وہ ریمارکس دے دیں اپنے۔ جیسا کہ یہ سیشن میں یہ ریئلائز کیا گیا ہے کہ بہت ساری اپرچونٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور یہ وہ کام ہے جو نوجوانوں کا کام ہے کہ جو ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، جو اپرچونٹیز کو سمجھتے ہیں، کہ وہ اس کو لیڈ کریں، ویٹ نہ کریں کہ کوئی اور آ کے اس کے لیے کوئی سلوشن بنائے گا۔ ٹیکنالوجی بھی اویلیبل ہے، لوگ بھی اویلیبل ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، اور ضروری بات اس صورت میں یہ اچھی چیز بن سکتی ہے کہ یہ مجموعی طور پہ ہماری صلاحیت میں ڈھل جائے۔ تو نالج کو، اسکل کو اور اپنی سوچ کو اگر ہم کنورٹ کر لیں، جیسے ٹورزم ایک آئیڈینٹیفائی ہوا کہ ان ایریاز میں یہ ایک ضرورت ہے، تو وہاں پہ موومنٹ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے ایگزسٹنگ کنسٹرینٹس کے اندر، اور جو اپرچونٹیز ہیں انہیں کیپٹلائز کیسے کیا جا سکتا ہے، ان چیزوں پہ اگر فوکس کیا جائے، اور بہت بڑا گروپ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چند لوگ مل کے اس پروسیس کو ٹریگر کر سکتے ہیں، اسے ایک نظام میں بدل سکتے ہیں، اور ایک دفعہ کا جو سکسیسفل ماڈل اگر آپ پریزنٹ کر دیں تو ٹورزم کے اندر بہت ساری چیزیں ساتھ مزید جڑ جائیں گی۔ وہاں کی دستکاری جو ہے، وہاں کا جو ہنر ہے، اور اس میں خواتین کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ماشاءاللہ ذہانت کے ساتھ ساتھ مقصد طریقے سے اپنے زندگی کو، اپنے گھر کو وہ منظم کرتی ہیں۔ تو ان سے بھی درخواست ہوگی کہ کوئی ایک فیملی اس کو اون کرنے کی کوشش کرے، اور اسے فیملی وینچر بنا کے اسے سسٹمائز کیا جائے، اور اس کی تشہیر اس طریقے سے کی جائے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کے سروائیول کے لیے اس طرح کی اکانومی جو کہ ہوم گرون اکانومی ہے، یہ بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اور یہ سفر جو شروع ہوا ہے ریئلائزیشن کا، احساس کا، یہ کہیں پہ ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ یہاں سے اس کا نقطۂ آغاز بننا چاہیے۔ اور آج کے دن سے بہتر دن کون سا ہوا کہ ڈائمنڈ جبلی بھی منا رہے ہیں، 75ویں وہ ہے، تو ایک دفعہ تجدید عہد کا ہے تذکرہ، اور جو بھی ہم خیال لوگ ہیں۔ اور لیکن یہ کام میں بار بار کہنا چاہوں گا، یہ نوجوانوں کا کام ہے، کسی ایک بچے کا انیشیٹو، کسی ایک فیملی کا انیشیٹو پورے علاقے کی تقدیر کو بدلنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا نوید ظفر صاحب۔ ساتھیو، یہ ہمارا سیشن ہے کشمیر کا بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ ٹیک ٹیم، میں نے ابھی آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے جی بی کے حوالے سے، تو آپ وہ ذرا ویڈیو آن کریں۔ یہ ایک ویڈیو ہے جو ایک جگہ شیگر، وہاں کی ویڈیو ہے، وہاں کے لوگوں نے شیئر کرتے ہیں۔ جی پلیز شیئر کریں۔ میرا نام فردوس ہے۔ ایکچولی 75 انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے عمار جعفری صاحب نے ڈیجیٹل پاکستان کے تھرو انڈیپینڈنس ڈے منانے کے لیے ایک پروگرام کر رہے تھے، تو یہ ایڈورٹائز ہمیں ملا، لیکن وقت مختصر ہونے کی وجہ سے ہم پبلک گیدرنگ نہیں کر سکا، اور ساتھ ہی محرم کی وجہ سے اور سمر ویکیشن کی وجہ سے اسکولوں میں بھی چھٹی تھی، تو پھر اسکول یا کالجز کے اسٹوڈنٹ سے بھی یہ سیلیبریٹ نہیں کرا سکے۔ ساؤنڈ کوالٹی ٹھیک کرے، ساؤنڈ بہت پور آ رہی تھوڑا سا ہمارے ساؤنڈ کی کوالٹی ٹھیک کرے۔ تعاون سے ایک مختصر سا پروگرام سیلیبریٹ کیا، تاکہ ہم انڈیپینڈنس ڈے کو ڈسٹرکٹ شیگر کے لیول سے کہیں تو سیلیبریٹ۔ سر ویڈیو کا ساؤنڈ چلے کوئی بات، چلے ٹھیک ہے، اس کو ڈاؤن کرتے ہیں،
اچھا جی، اپنا مدی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ صاحب مدی صاحب، جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر. بہت شکریہ آپ کا. یہ ساتھیوں، یہ ہمارا جو ٹائم ہے جی بی بہت کے اوپر بہت چیزیں موجود ہیں. بہت ڈائنامک یوتھ ہے جی بی کی. میرا بہت ڈیپ انٹرسٹ ہے جی بی کے ڈیولپمنٹ کے اندر. میری بڑی خواہش ہے کہ جو کچھ بھی ہم ہمبلی سرو کر سکتے ہیں تو وہ آگے آئیں. آج جی بی میں لائٹ کا مسئلہ ہے اور انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے کچھ ساتھی بتا رہے ہیں واٹس ایپ پہ جوائن نہیں کر پا رہے اس کو. لیکن بہرحال ہماری ٹیم میں نیلم پری صاحبہ جو چیف آپریٹنگ آفیسر ایس ٹی اکیڈمی کی، ان کا خود تعلق جی بی سے ہے، موجود ہے. وہ غلام نبی وہ موجود ہیں. سب سے بڑی بات یہ مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں. اب میں ریکویسٹ کروں گا مدنی صاحب کو، مدنی صاحب یہ 1 گھنٹہ آپ کا ہے، اس کو آپ اس طرح لے کے چلیں کہ یہ ریکارڈیڈ ایونٹ ہے، اس کو جب آپ کلپ ایشو کریں تو پھر دنیا دیکھیے کہ جی پی کیا چیز ہے. اوور ٹو یو. آپ نے ہی نیلم کو انوائٹ کرنا ہے، آپ نے ہی غلام نبی کو انوائٹ کرنا ہے. جتنے لوگ جی بی کے ہیں وہ ہاتھ ریز کریں، ان کو مدی صاحب انوائٹ کر لیں. اوور ٹو یو مدی صاحب. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ عمار صاحب. آپ نے فرسٹ ٹائم جو ہے گلگت بلتستان کو یعنی ایک نیشنل لیول پہ قومی سینیریو میں وقت دیا. ہم آپ کے بہت ہی مشکور و ممنون ہیں. اور ساتھ ہی یہاں کل سے ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ نے بتا بھی دیا کہ یہاں لائٹ کا ایشو ہے. سب سے پہلے میں تمام سننے والوں کو جشن آزادی کے حوالے سے، ظاہر ہے یہ ہماری ایک پہچان ہے، ہماری جو ہے ایک مان ہے، ایک وقار ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے ہم سر اٹھا کے یہ کہہ سکتے ہیں ہم آزاد قوم ہیں. تو اس حوالے سے سب کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو. اور ساتھ یہاں اسکردو سے بھی ہمارے دوست شامل ہیں اور گلگت سے بھی ہیں. تو میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں، پہلے سب جو یہاں گروپ میں موجود ہیں وہ اپنا تعارف کرائیں تاکہ اسی حساب سے ہم حفظ مراتب کے تحت جو ہمارے بڑے ہیں ان کو ہم موقع دیں گے، پھر آہستہ آہستہ بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے. تو گزارش میری یہ ہوگی، پہلے یہاں گروپ ممبرس ہیں وہ اپنا تعارف کرا لیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل. سب سے پہلے عمار صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. اس کے بعد تمام شرکاء کو میری طرف سے وطن عزیز کی 75ویں سالگرہ مبارک ہو. میرا نام حیدر عباس ہے اور میں نومل ایک گاؤں ہے جہاں سے انصار مدنی کا بھی تعلق ہے، جی بی کا. At present, I am working at Pakistan Institute for Parliamentary Services as Director General. With this, my short introduction. جی گروپ میں ظاہر ہے ہمارے حیدر عباس صاحب انہوں نے بات کی ہے. اور بھی جو گروپ ممبرس ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کائنڈلی آپ اپنا تعارف کرا لیں تاکہ ہم بات کو آگے لے کے بڑھ سکیں. السلام علیکم. میرا نام نیلم ہے اور میں پچھلے 3 سال سے سی جیز اکیڈمی کے ساتھ کام کر رہی ہوں ایز اے سی او او. اور بیسکلی آئی ایم فرام گلگت بلتستان. میرا تعلق گلگت بلتستان کے گزر ڈسٹرکٹ سے ہے اور بائی پروفیشن آئی ایم انوائرمنٹلسٹ. اور میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو 75th انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو.
السلام علیکم. میرا نام غلام نبی ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان اسکردو خپلو سے ہیں اور میں سیکیورٹی ایکسپرٹس میں سر امار کے ساتھ جاب کر رہا ہوں اور آئی ٹی میں اور جو سیکیورٹی کے جتنے بھی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے میں جو نا لرننگ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منیر احمد ہے. میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں. گلگت بلتستان خوبانستان اسپیشلی جو سے ریکارڈ ہوا تھا وہاں سے میرا دھیان رکھتا ہوں. تمام ممبر اور سننے والوں کو پورا گلگت بلتستان کی طرف سے جشن آزادی اور میرے اسپیشلی میری طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم. میرا نام کیسرا فضل ہے. میں پورے پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں. کرنٹلی میں اس وقت آسٹریا میں ہوں اور میں عمار جعفری صاحب کے ساتھ کچھ عرصے سے کافی عرصے سے بلکہ کام کر رہی ہوں. تو آج کے دن میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گی یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسبان اس کے. تھینک یو. انصر صاحب, سر کائنڈلی اس ایونٹ کو شروع کر دیجیے. جو بھی ہوگا وہ جو نا بعد میں ہینڈ رائز کر لیں گے تو وہ جو نا اپنا انٹروڈکشن اور باقی جو نا چیزیں چلتے رہیں گے. کائنڈلی اس کو کنٹینیو کر دیجیے گا. چلیں صحیح. ایسا ہے ماشاءاللہ سے جو گلگت بلتستان کے مختلف گاؤں سے, علاقوں سے, شہروں میں اس وقت موجود ہے. گلگت سٹی کے اندر تھوڑا سا ایشو ہے لائٹ کا بھی, نیٹ کا بھی. تو میں گزارش کروں گا حیدرآباد صاحب سے کہ وہ آج کے دن کے مناسبت سے وہ گفتگو اپنی جاری رکھیں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسے کہ آپ کے نالج میں ہے کہ گلگت بلتستان کی آزادی بھی جب پاکستان نے آزادی حاصل کی 1947 14 اگست کو, تو اس کے 4-5 مہینے بعد 1 نومبر کو گلگت جس کو ہم ایجنسی کہتے ہیں وہاں کی آزادی ہوئی. اور پوری جی بی کی آزادی کی ہم بات کریں تو وہ 2 فیسز میں تھی. بلتستان کی آزادی نیکسٹ ایئر 1948 میں اگست کے ہی مہینے میں ہوئی تھی. تو اس کے بعد کہ کچھ عرصے کے لیے گلگت بلتستان میں آزاد حکومت بھی رہی ہے 15-16 دن. اس کے بعد پھر پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا. سنس دین میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے اندر پاکستانیت کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے. اور آج کے دن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پر ماشاءاللہ بڑی عظیم تقریبات ہوتی ہیں اس دن کے حوالے سے. بالکل. تو جہاں تک گلگت بلتستان میں پوٹینشیل کا تعلق ہے, جیسا آپ لوگوں نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کشمیر کے حوالے سے, ٹورزم وہاں پر بھی ایک بہت بڑی صنعت کا درجہ حاصل کر سکتی ہے. اس پہ پراپر فوکس کیا جائے. میں بتاتا چلوں کہ مالدیو جو کنٹری ہے جس کی اکانومی کا 80-90% ڈیپینڈنس ٹورزم کے اوپر ہے, اور یہ بہت چھوٹا سا آبادی کے حوالے سے گلگت بلتستان کی تو اسٹیمیٹڈ جو پاپولیشن بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 2 ملین پلس میں ہے. بٹ مالدیو از اراؤنڈ 600,000 5,80,000 6 لاکھ کی پاپولیشن ہے. لیکن ان کا جو اس ٹورزم سے جو انہوں نے بینیفٹ کیپٹلائز کیا ہے اس کو دیکھیں تو دے آر نیئر ٹو ریچ ایز اے ڈیولپڈ کنٹری, کیونکہ ان کا $14,000 پر کیپیٹا انکم ہے, نومینل پر کیپیٹا انکم. ویئر ہم پاکستان کی بات کریں, اوور آل پاکستان کی بات کریں تو وہ $1,500-1,600. تو اس حوالے سے بہت زیادہ وہاں پوٹینشیل ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ آپ خود بھی وہاں سے ہیں, ہم لوگ جتنے بھی یہاں پر شرکا بیٹھے ہیں سب کو پتہ بھی ہے اس حوالے سے کہ وہاں پر یوتھ میں بہت پوٹینشیل ہے. اور کچھ عرصے پہلے تک تو یہ کہ ایک ڈائریکشن لیس یوتھ ہوتی تھی, کسی قسم کی کاؤنسلنگ وغیرہ کی کمی تھی بٹ اب الحمدللہ ڈیو ٹو دس ٹیکنالوجی, ڈیو ٹو دس انفارمیشن پیریڈ, وہاں پر کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, لوگوں کو انفارمیشن مل بھی رہی ہے اور پراپرلی لوگوں کو گائیڈنس بھی دی جا رہی ہے.
इस कॉन्टेक्स्ट में कल से गिलगित सिटी के अंदर एक बहुत एक इवेंट है जो अपने नेचर में मुनफरिद है और फर्स्ट एवर है गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में। वो 4 दिन का एक कैरियर फेस्ट 15 से 18 तक, आई थिंक आप उसमें इन्वॉल्व भी रहे होंगे, तो मुझे भी इनविटेशन आए थे, तो होप सो आई विल जॉइन दैट इवेंट एज वेल। तो उसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी डाइवर्सिफाइड फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल्स हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं गिलगित में। और गिलगित सिटी के अंदर हाई स्कूल नंबर 1 जो कि मेरे ख्याल में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा उसका अब तक होना चाहिए था, क्योंकि बहुत उसका नाम है, एक हिस्ट्री है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। उस स्कूल के अंदर इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया है और इस टाइम पे पूरी गिलगित बल्तिस्तान की इंतजामी मशीनरी उस प्रोग्राम को लेकर आगे जा रही है। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ इस वक्त जीबीक यूथ पार्टिकुलरली दे आर मच एंगेज्ड इन दी फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग के हवाले से हमें टूरिज्म के बाद जो नेक्स्ट मैं समझता हूँ जिसमें पोटेंशियल है दैट इज द फ्रीलांसिंग। क्योंकि इस वक्त देखें जो लेबर की कॉस्ट है ना दुनिया भर में, जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर डेफिनेटली दैट इज एट हायर साइड। तो जैसे हमारे तरह की कंट्रीज हैं और यहाँ पर हम स्किल्स डेवलप करें तो कंपैरेटिवली हम एक इकोनॉमिकल फोर्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जो इन वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हुए उनको अपनी सर्विसेज दें और वहाँ से ज़रा मुबादला भी हासिल करें मुल्क के लिए। तो ये सेकंड है जिसमें क्योंकि ये लिंक्ड है इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। और टूरिज्म के बाद नेक्स्ट जो एरिया है जिसको मजीद देखने की जरूरत है वो फ्रीलांसिंग। थैंक यू मदनी साहब। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा हैदर साहब, जाहिर है और भी यहाँ पे ग्रुप में शरीक हैं, तो मैं नीलम से रिक्वेस्ट करूंगा। नीलम, आप जाहिर है इस्लामाबाद में बैठी हैं, गिलगित बल्तिस्तान पे जो नौजवान है, यूथ है, वहाँ आपसे मिलते हैं तो उनके जज्बात और एहसासात किस किस्म के होते हैं, उस हवाले से भी आप बता दीजिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मदनी साहब। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी कल मदनी साहब और मेरी डिस्कशन हुई थी कि हम बहुत कम बोलेंगे, जो हमारे गेस्ट स्पीकर है हम उनको ज़्यादा टाइम देंगे। तो मैं थोड़ी सी जो है ना कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगी। देखिए, ये आज़ादी, पाकिस्तान की आज़ादी हम सब की आज़ादी है। अगर हम अपने फ्रीडम जो है ना आपके माइंड में होता है और आपके फेथ में होता है, अगर हम दिमागी तौर पर आज़ाद नहीं है तो हमारी फ्रीडम का कोई जो है ना हमें फ़ायदा नहीं होता है। तो जब भी मैं हमारी यूथ से, हमारी जितने भी हमारी यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें पोटेंशियल है, लेकिन जस्ट एक चीज वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जब भी किसी से बात होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको गाइड करूँ। तो एक सेम चीज जो हमारे है जो है ना हम रिपीट करते हैं कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है। स्टिल हमारे पास अभी जो है ना 4G अभी आया हुआ है, अभी अच्छा खासा चला, बल्कि कुछ डेज इश्यू हुआ था तो वो जो है ना डिस्टेबल हुआ है, लेकिन हमारे पास इंटरनेट आया। स्टिल हम जो है ना एक अपना टाइम, हमारी जो यूथ है बाकी एक्टिविटीज में दे रही है, लेकिन जो मेन हमारे रोल्स है हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना एक गैप है। हमारी यूथ को इस चीज की तरफ ले जाने की बहुत जरूरत है। यूथ आपकी जो गिलगित बल्तिस्तान में बैठ के भी अभी रिसेंटली मैं देख रही थी, जो हमारी गिलगित बल्तिस्तान की एक लेडी, कल भी उन्होंने जो है ना PM से अवार्ड रिसीव किया है, जो checker.com है। तो वो भी तो हमारी गिलगित बल्तिस्तान में ही है यूथ, उनके पास तो इंटरनेट आ रहा है। फ्रीलांस में हमारी फीमेल को अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट की तरफ से, तो वो भी तो हमारी गिलगित में बैठ के ही कर रही है। तो जो हमारी 90% यूथ है वो यही एक्सक्यूज करती है कि हमारे पास इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट का इशू है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। अगर हम दिमागी तौर पर जब तक हम फ्रीडम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दिमागी तौर पर जब हम रिसोर्सेज को समझना स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक हम सिर्फ यही एक्सक्यूज करते रहेंगे तो हम ग्रो नहीं कर सकते। तो एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, ये कि हम हमेशा ये देखते हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है या हमारे लिए मुल्क क्या कर रहा है। हम ये नहीं देखते कि बट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू माय कंट्री, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से परफॉर्म करूं, जिस डोमेन में भी आप काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में भी कर रहे हैं, छोटे से छोटे लेवल पे भी आप काम कर रहे हैं,
اگر آپ اپنے کام کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ وہ کام کریں, اپنی رسپانسبلٹی آپ جو ہے نا صحیح سے آپ پرفارم کریں, تو آپ تو کمیٹڈ ہیں اپنے کام کے ساتھ, تو یہ آپ کی ایک اپنی کنٹری کے لیے کنٹریبیوشن ہے. اگر آپ اپنی سینسیبلٹی اور اپنی جو ہے نا رسپانسبلٹیز کو ہم صحیح سے سمجھے اور وہ ہم صحیح سے پرفارم کریں, تو میں اپنی کنٹری کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں اگر میں صحیح سے اپنا رول پرفارم کر رہی ہوں. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, ہمارے اور اسپیکرز ہم ان کو ٹائم دیں گے. تو مدنی صاحب تھینک یو سو مچ, اوور ٹو یو. مدنی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. نیلم نے بہت خوبصورت بات کی, اور یہاں جو اسپیکر ہیں ہمارے, انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن نیٹ کی ایشو کی وجہ سے وہ تھوڑا سا یہاں حصہ نہیں لے رہے ہیں. تو گروپ کے دوسرے ممبر, ظاہر ہے میرے پاس ان کے نام شو نہیں ہو رہے ہیں, تو ان سے میں گزارش کروں گا اس حوالے سے بات کرنا چاہیں تو پلیز وہ بات کریں تاکہ ہم اس گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں. منیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ منیر صاحب, افغانستان سے منیر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر, آپ کنٹینیو کیجیے سر. کام سننے والے اور نام پاکستان کو اپنی طرف سے جشن آزادی کو بتانے کو. جی سر, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کیجیے سر. جشن آزادی کے حوالے سے ہمیں صرف یہی ہے کہ جو اپروچ ہیں ہو رہا تھا کیونکہ پاکستان کے حوالے سے جو بات چل رہا ہے, ہم ٹورزم پہ بات کی اور اس کے علاوہ دوسرے کیٹیگری سے بات کی. اگر منیر صاحب آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے, نبی صاحب, اپنا آواز وائس کا ایشو ہے. غلام نبی صاحب, آپ یہ وائس کا ایشو ہے, اس کو ذرا کریکٹ کیجئے گا. جی چلو, تب تک کوئی اور جو اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے, جو ہمارے جو اس روم میں شامل ہو, کوئی اور دوسرا. گئے ہو تو جی بی کے اندر آپ کو کیا مسئلے پیش آئے, اس کا حل کیا ہے, اس پہ ذرا بات کریں. ضروری نہیں کہ جی بی کے لوگ بات کریں, جو ہمارے باقی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی پوچھیے, بات کریں. جی غلام نبی صاحب, یہ جو بات بڑی ماشاءاللہ کمپریہنسو اور اچھے انداز میں بیان کی گئی, اس میں ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ مسنگ ہے اور ہمیں اس طرف توجہ بحیثیت ڈیجیٹل پاکستان مبذول کروانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جو جیسے بات ہوئی کہ ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا, اور جو سیکنڈ مرحلہ ہے وہ کرنا کیسے ہے. ابھی یہ تو بات سب نے کی کہ انٹرنیٹ کا ایک ایشو ہے اور جینوئن ایشو ہے. ترقی اس کے بغیر جو ہے نا وہ اس پیس پہ نہیں ہو سکتی جیسے ہونی چاہیے. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان اس سلسلے میں کیا رول ادا کر سکتا ہے. کیا کوئی ایس سی او والوں کو ہمیں انفارم کرنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ لیول پہ کوئی پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے, کسی کمرشل وینچر کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل ہونا ہے. تو وہ حل ہونے کا کیا لاہے عمل ہونا چاہیے کہ ایک خاص مدت میں یہ والا مسئلہ حل ہو جائے. اور اگر وہ نہیں ہو پا رہا اور سب یہ توقع کر رہے ہیں کہ ایک دن یہ ہو جائے گا, تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا اس پہ کلیم نہیں ہے کہ ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی بھی ہوئی, لیکن اس کے لیے کوئی ایسا کوئی لائے عمل طے نہیں پایا کہ اس کو کیسے لے کے چلا جائے. تو ابھی ظاہر ہے اس فورم میں اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ارباب اختیار تک اپنی رسائی رکھتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ ایک لائے عمل ہونا چاہیے کہ اگر یہ نہیں ہو پا رہا, اس کی ریزن کیا ہے اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے. کسی کی فنڈنگ کے ساتھ کوئی فیور لے کے, کوئی گورنمنٹ سے, کوئی پولیٹیکل لیول پہ, سوشل لیول